مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آج 15ویں دن بھی خدا کے زندگی بخش کلام کو شیئر کرنے کا موقع دیا، اور آج کی جو ہماری تلاوت ہے وہ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خداوند آج کی تلاوت کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ ایڈونٹ سیزن اپنے اندر ایک ترتیب رکھتا ہے۔ اگر ہم ابھی تک غور کریں تو ایڈونٹ یعنی آمد سب سے پہلے ہمارے لیے امید کا پیغام لایا، پھر امن کا، اور اس کے بعد آج سے خوشی کے اتوار کا سلسلہ شروع ہے۔ اس کو اگر ہم یوں ترتیب دیں کہ امید ہمارے دل میں اطمینان کو بھرتی ہے، اور اطمینان سے کامل خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ابھی تک ہمارے اس سفر میں جو لوگ لگاتار ہمارے ساتھ ہیں وہ یقیناً اس بات کا تجربہ کر چکے ہوں گے کہ ان ایام میں خدا ہماری امید کو خوشی تک، اطمینان اور امن کے وسیلے سے پروان چڑھا رہا ہے۔ مسیحی عقیدے اور ایمان میں خوشی اور شادمانی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خدا کے برگزیدہ دکھوں، مشکلات و مصائب میں بھی خوشی اور شادمانی کے گیت گاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال پولس اور سلاس کی قید کی حالت میں حمد و تعریف کرنا ہے۔ پولس اپنے ایمان میں اس خوشی سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اپنے بیشتر خطوط کو قید کی حالت میں لکھتا ہے، لیکن ان کا آغاز و اختتام مسیح کے اطمینان اور خوشی سے کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ جب فلپیوں کے نام خط لکھتا ہے تو چوتھے باب کی چوتھی آیت میں اپنے لوگوں کو خوش رہنے کی تلقین بھی کرتا ہے، اور وہاں پر بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی کا تعلق مکمل سپردگی اور کامل بھروسے اور ایمان رکھنے پر ہے۔ جب ایماندار خدا پر کامل بھروسہ اور ایمان رکھتے ہوئے خدا پر انحصار کرتے ہوئے دکھوں اور مشکلات کو ایمان کی تازگی کا وسیلہ سمجھے گا تو وہ اس شادمانی اور کامل خوشی کا مزہ چکھ سکے گا۔ خوشی کا تعلق روح القدس کی رہنمائی میں چلنے سے ہے۔ ہم جب غلطیوں کے نام خط 5ویں باب کی 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں، وہاں پر روح کا پھل خوشی ہمیں روح القدس کی رہنمائی کی بدولت حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر پولس اور سلاس کی قید کی حالت پر غور کریں تو روح القدس ان کی رہنمائی کرتے ہوئے
ان کو ہدایت بخش رہا تھا کہ قید خانے کی پرواہ نہ کرو بلکہ خداوند کی تعریف کے گیت گاؤ۔ اور وہ اس قدر روح القدس کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے کہ ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ قید خانے میں موجود ہیں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے داؤد بادشاہ جب خدا کے روح سے بھر جاتا تو وہ اس تجربے کا اظہار حمد و تعریف کے گیت گا کر اور ناچ کر کرتا تھا۔ اس وقت خداوند کا روح اس میں اس قدر خوشی کو بھر دیتا کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول کر اس کی حمد و تعریف ناچ کر کرتا تھا اور حمد و تعریف کے گیت گاتا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ ایک بادشاہ ہو کر وہ مجمع میں ناچ رہا ہے، اور اس کی بیوی میکل اس سچی خوشی کا تجربہ چونکہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے وہ اس مجمع میں بادشاہ کو ناچتے ہوئے دیکھ کر عجیب محسوس کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس مسیحی خوشی کا تجربہ رکھتے ہیں وہ دنیا کی ہر سوچ، فکر، دکھ، مشکل اور پریشانی کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف اس خوشی میں خدا کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے ایمان کی اتم حالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو اس سچی خوشی کا تجربہ نہیں رکھتے وہ ایمان میں جمود کی حالت میں دنیا اور آخرت میں بربادی کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ خدا نے یہ سچی خوشی ہمیں مسیح یسوع کے وسیلے بخشی۔ وہ چرنی میں یہ خوشی لے کر آیا اور خداوند کے فرشتے نے یہ پیغام چرواہوں کو دیا اور کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ ساتھیو، اس خوشی کے اتوار میں ہمیں بھی امید اور اطمینان کے بعد خوشی مل رہی ہے۔ آئیں فرمانبرداری سے اس خوشی کو حاصل کرتے ہوئے روح القدس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کریں اور خداوند کے اطمینان کو، خداوند کی تسلی کو اور خداوند کی روح کی شادمانی کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کر کے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو کثرت کے ساتھ برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگے۔ خداوند ہمارے زندہ آسمانی باپ، دل کی اتھاہ گہرائی سے شکر گزار ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے اور خصوصی طور پر آج کے سبت کے لیے کہ اے خداوند تو نے ہم سبوں کی زندگیوں میں یہ عطا کیا تاکہ آج پھر ہم تیرے سبت کو پاک مانتے ہوئے تیری عبادت میں اپنے وقت کو گزار سکیں۔ اپنی شکر گزاریاں، التجائیں اور مناجاتیں ہم تیرے حضور میں پیش کر سکیں۔ منت کرتے ہیں خداوند خصوصی طور پر ان خاندانوں کے لیے جو آج کے دن کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں، غم کی حالت میں ہیں۔ تو اے خداوند اپنا اطمینان ان کو بخش تاکہ وہ بھی اس سچی خوشی کو محسوس کر سکیں۔ منت کرتے ہیں خداوند خوشی کو جو تیرے روح کا پھل ہے ہماری زندگیوں میں کثرت کے ساتھ اس کو بھر دے تاکہ اے خداوند جب ہم دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں اور اس کا اظہار کریں تو تیرے پاک روح کے وسیلے سے ہم دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے۔ منت کرتے ہیں خداوند جیسے گزرے وقت میں تو ہمارے ساتھ رہا، آنے والے وقت میں بھی تو ہمارے ساتھ رہے۔ اپنے پاک روح کے وسیلے رہنمائی کر کے اپنے جلال کے لیے تو ہمیں بکثرت استعمال کر، مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔